السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، بالعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے معزز دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس مختصر درس میں سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق دے۔ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یہ جو ابتدائی آیات ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دوسری وحی ہے۔ پہلی وحی بڑا معروف ہے، سورۃ العلق کی 5 آیتیں۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ تھوڑا سا منقطع ہوا۔ جو دوسری وحی نازل ہوئی وہ یہ سورۃ المدثر کی آیات ہیں۔ انہی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو دوسری وحی نازل کی، پہلی وحی میں تو اپنا تعارف کروایا، سورۃ العلق کی 5 آیتوں میں رب کا تعارف ہے، اور دوسری وحی میں ذمہ داریاں بتا دیں۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے اور ہمارے لیے اس میں ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اور ساتھ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر کوئی شخص داعی بننا چاہتا ہے، اللہ کی دعوت کو پھیلانا چاہتا ہے، تو اس کو کون سے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے یہ بتایا۔ اور ہم میں سے ہر شخص داعی ہے،
اپنی استطاعت کے مطابق۔ یہ جو ابتدائی آیات ہیں، سب سے پہلے فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ اس کے پس منظر میں دیکھیں تو اکثر مفسرین نے جو بات کی ہے وہ یہ کی کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور سیدہ خدیجہ سے فرمایا تھا کہ مجھے کمبل اوڑھائیں، مجھے چادر ہو جائیں۔ تو اللہ نے وہی سے شروع کیا، کیا اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے۔ ایک تو اس کا یہ پس منظر ہے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ جو چادر اوڑھنا ہے، جب کوئی انسان انتہائی فکر میں مبتلا ہو تو وہ چادر اوڑھ کے رب سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تنہا کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے مخاطب کیا کہ آپ جس فکر میں مبتلا ہیں، اب اس کے بعد ذمہ داریاں بتا دیں۔ فرمایا کہ قم، کھڑے ہو جائیں، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیں، کھڑے ہو جائیں، ڈرائیں۔ یہ ڈرانا، نذیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، ہر نبی کا مقصد ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین، جتنے بھی رسول آئے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا لوگوں کو ڈرائیں، اور جو اچھے کام کرنے والے ان کو خوشخبری سنائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کھڑے ہو جائیں اور ڈرائیں، ذمہ داریاں آ گئی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صفا کی چوٹی پہ، کبھی گھر پہ دعوت دے کے، کبھی تنہائی میں، کبھی حج کے موقع پر خیموں میں لوگوں کو ڈرایا۔ تو یہ ذمہ داری ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ ڈرانے کے بعد، یہ ذمہ داری دینے کے بعد سب سے پہلی بات یہ کی کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ سب سے بڑا رب ہے۔ آپ کی جاب، آپ کی دکان، آپ کا گھر، آپ کے رشتہ دار بڑے نہیں ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ کھڑے ہوں، ڈرائیں، اور سب سے پہلے جو دعوت دیں وہ توحید کی، اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں۔ ایک اس کا معنی سیدھا سیدھا ہے کہ اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، ناپاک نہ ہوں۔ بعض مفسرین نے اور بعض عربی شعراء نے ثیاب کا معنی دل بھی کیا، دامن، کہ اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھیں، اپنے دل کو بھی پاک اور صاف رکھیں۔ اس کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو اس کی خرابیاں ہیں، حسد، بغض، کینہ، عداوت، یہ بھی نہ ہو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے آپ کو بھی پاک رکھیں، اپنے دل کو بھی پاک رکھیں، اپنے باہر کو بھی پاک رکھیں اور اپنے اندر کو بھی پاک رکھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر دوسری وحی میں اللہ نے نازل کیا۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، تیسری بات یہ فرمائی
کہ گندگی سے، پلیدگی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ رجس یہ ناپاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ تو بتوں کے حوالے سے آ رہا ہے کہ بتوں کی پلیدگی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ لیکن اگر اس کا عام معنی لیں تو یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے دور رکھیں، گناہوں سے دور رکھیں، معصیت سے دور رکھیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ اس لیے احسان نہ کریں تستکثر کہ سامنے والا پھر مجھ سے بڑھ کر احسان کرے گا۔ میں اس کے ساتھ احسان کر رہا ہوں، یہ بھی میرے ساتھ کرے گا اور مجھ سے زیادہ کرے گا۔ اس امید کے ساتھ احسان نہ کریں، اس امید کے ساتھ کسی کے ساتھ اچھائی نہ کریں کہ میں بھی کر رہا ہوں، یہ بھی میرے ساتھ کرے گا، میں کم کروں گا، یہ زیادہ کرے گا۔ عام مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے، کچھ نے یہ بھی کیا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ اللہ نے کہا نا کھڑے ہو جائیں، ڈرائیں۔ پھر اس کا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ڈرانا ہے یہ مستقل ڈراتے رہیں، اس سلسلے کو ختم نہ کریں کہ میں نے بہت سمجھا دیا، بہت ڈرا دیا، بتا دیا، سمجھ میں نہیں آتی ان کے۔ مستقل ڈراتے رہیں، اس سلسلے کو منقطع نہ کریں۔ یونس علیہ السلام نے جیسے کر دیا تھا، اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے، مستقل ہمیشہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کی پوری زندگی، پتھر کھائے، قاتلانہ حملے ہوئے، جلا وطن ہوئے، ہجرت کی، مشن نہیں چھوڑا ہے۔ آج کا مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مشن چھوڑ دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ۔ تو اللہ نے کہا اس سلسلے کو منقطع نہ کریں، پوری زندگی اس کو چلائیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اور ان آیات کی آخری جو بات کی کہ اپنے رب کے لیے صبر کریں، برداشت کریں، کوئی موقع آ جائے اس میں صبر ہونا چاہیے۔ عمومی طور پہ صبر کے 3 مواقع ہیں۔ اللہ کی فرما برداری میں کوئی پریشانی آتی ہے، صبر کریں۔ آزمائشیں آتی ہیں، صبر کریں۔ اللہ کی نعمتوں میں کوئی کمی بیشی ہے، برداشت کریں۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ اللہ نے کچھ نہیں دیا، صبر کریں، ہر شکل میں صبر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی میں ان باتوں کا حکم دیا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور جو سب سے بڑا میسج دیا وہ یہ دیا ہے، اگر کوئی داعی ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، تو اس کے اندر یہ کوالٹیاں ہونی چاہیے۔ اللہ کو بڑا مانے گا تو یہ کام صحیح سے کرے گا، اپنے آپ کو پاک رکھے اور رجس سے اپنے آپ کو الگ کرے، احسان کے بدلے میں دنیا کے تقاضے نہ کرے، دنیا کے فائدے نہ سوچے، اور اگر اس میں کوئی تکلیف آتی ہے تو برداشت کرے۔ یہ مختصر سا ترجمہ اور اس کی تشریح ہے، اور سب سے مین جو ٹاپک ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگوں کے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اگر ہم اس صورت کو بھی دیکھیں، دوسری بات اگر ہم کریں تو کس چیز سے ڈرانا ہے؟ یہ صورت، میں تو تمام ساتھیوں سے یہ کہوں گا جا کے اس صورت کو ترجمے سے پڑھیں۔
29वें पारे की सूरत المدثر. किस चीज से डराना है? इन्हीं आयात के बाद क़यामत का जिक्र है, जहन्नम का जिक्र है, और दूसरे रुकू में बड़ी फैसला कुन बातें हैं, इनसे डरें. और ये दुनिया के जितने वसाइल और रिसोर्सेज हैं किसी काम के नहीं. और फिर खुसूसी तौर पर एक बात जो जिक्र किए कि वो आमाल अपने अंदर ना आने दें जो जहन्नम में ले जाने वाले हैं. जो जहन्नम में ले जाने वाले हैं वो अमल अपने अंदर ना आने दें. और 4 अमल बता भी दिए इसी सूरत में. अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर. मुजरिम जब जन्नत में जहन्नम में जा रहे होंगे उनसे पूछा जाएगा तुम किस जुर्म के बदले में जहन्नम में जा रहे हो. अब वो 4 बातें करेंगे. क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे. पहला जुर्म कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, 5 वक्त नमाज इत्माम नहीं करते थे. जबकि हमें पता था सबसे पहला सवाल क़यामत के दिन नमाज का होना है. जबकि हमें पता है सिर्फ एक सजदा छोड़ने पर शैतान बना दिया कि इब्लीस को, एक सजदा छोड़ा था, लेकिन 5 वक्त नमाज का इत्माम नहीं था. वलम नकुनु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे. पहली बात हुकूकुल्लाह के हवाले से, दूसरी बात हुकूकुल इबाद के हवाले से कि हम खिला सकते थे, हमारे पास इतनी ताकत थी, इस्तात थी, लेकिन हम नहीं खिलाते थे. वकुन्ना नखूज़ु माल ख़ाइज़ीन, और तीसरी बात क्या कर रहे हैं कि हम दीन का मजाक उड़ाने वालों के साथ बैठ जाते थे. हम भी दीन का मजाक उड़ाते थे. कोई अहमियत का पता नहीं था दीन का, अल्लाह का, रसूल का, कुछ नहीं. चंद रस्में और चंद आदतें हमारा दीन का हिस्सा थी. हकीकी दीन क्या था हमें पता नहीं. ना कुरान का पता, ना हदीस का पता. ना कुरान का पता, ना अल्लाह के रसूल की सीरत का पता. वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम क़यामत के दिन को जुटलाते थे. ये इसी सूरत में अल्लाह ने खुसूसी तौर पर ये अमल बताएं कि ये जहन्नम में जो लोग जाएंगे उनके अंदर ये खामियां होंगी. तो लिहाजा इस सूरत को देखा जाए तो अल्लाह के रसूल को फरमाया कि इनको डराएं, इन्हीं चीज़ों से डराना है. और हमें इन्हीं चीज़ों से डरना है. जहन्नम से डरना है, क़यामत से, मौत को सामने रखना है, और भरोसा अल्लाह पे करना है. वो अमल अपने अंदर नहीं आने देने जो जहन्नम में ले जाने वाले. हमें वो अमल पैदा करना है जो जन्नत में ले जाने वाले अमल हैं. तो ये मैसेज इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है. और सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आर्डर दिए, यही सिफ़ात हम सब ने भी पैदा करनी है. और हमने भी अपने आप को भी डरते हुए ज़िंदगी गुजारनी है और लोगों को भी डराना है, दाई बन के ज़िंदगी गुजारनी है. यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है. तो मेरी यही दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर सही माने में अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और पूरी ज़िंदगी अल्लाह से डरते हुए अल्लाह ताला हमें गुजारने की तौफीक दे. अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत का वारिस बनाए. वमा अलैना इल्लल बलाग.